زیک آئین مسلمہ زنداست، پیکر ملت ز قرآن زنداست، ما ہما خاک دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کے حبل اللہ اوست۔ یہ فارسی کے اندر شعر بیان کیا علامہ اقبال نے، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ مسلمان قوم ایک ہی آئین سے زندہ ہے، اور یہ ملت اسلامیہ کا یہ جو مجسمہ ہے یہ قرآن ہی سے زندہ ہے۔ ہم اور آپ تمام سب کے سب مٹی ہیں، خاک ہیں، اور خبردار دل ہے تو صرف قرآن ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعتصامش کن، یعنی اسے مضبوطی سے تھام لے قرآن کو، اس لیے کہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے۔ آج اس دور میں ضرورت ہے قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کرنے کی۔ آج محفلوں، مجلسوں، بڑے بڑے اسٹیجوں سے بھی ضرورت ہے قرآن مقدس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی، اس لیے کہ یہی وہ قرآن ہے جس قرآن مقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وشفاء لما فی الصدور، یعنی یہ قرآن مقدس شفا ہے، علاج ہے ان بیماریوں کا جو دلوں کے اندر پنپتی ہیں۔ صریح آیتیں، قرآن مقدس کی ظاہری آیتیں، آج بھی 1450 سال کا عرصہ گزر گیا تقریباً، آج بھی قرآن مقدس کی آیتیں ببانگ دوہل یہی آواز دے رہی ہیں ہر ایک انسان کو کہ تمہیں نصیحتیں کہیں اور سے نہیں ملنے والی، اگر نصیحت کا سرچشمہ سمجھنا ہے تو تمہیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ تیسری بات جو اس قرآن مقدس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، ذرا سنتے چلنا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مقدس کو ہدایت بھی بنایا ہے۔ ہدایت کا معنی آتا ہے راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، مگر آج کے زمانے میں رہنمائی کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ہمدرد سب بنتے ہیں، لیکن وہ ہمدرد درد کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہمدرد ہے، بلکہ وہ درد دینے کے لیے ہمدرد ہے۔ ہمدرد کی ڈیفینیشن بالکل الٹی ہو چکی ہے۔ ہمدرد کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے درد کو سمجھ کر، کسی کے دکھ کو سمجھ کر، اس کی پیڑا کو سمجھنے کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کی پیڑا کو سمجھ کر کے اور اسے زیادہ پرتاڑت کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی کوئی بھی تعلیم، اسلام کا کوئی بھی درس ایسا نہیں ہے کہ جو کسی انسان کے اوپر ظلم اور تشدد کو روا رکھتا ہو، جائز رکھتا ہو، ایسا کوئی تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام وہ ایک بہترین مذہب ہے جس مذہب کی اصل بنیاد اللہ نے قرآن کو بنایا ہے۔ اور اگر تمہاری اصلی کتاب اگر کوئی ہے جو تمہارے اخلاقیات کو، تمہارے معاشرے کو، تمہارے سماج کو عزت دار اور مضبوط کر سکتی ہے تو وہ قرآن مقدس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرف تو علامہ اقبال نے کہا کہ پیکر ملت ز قرآن زنداست، کہ ملت کا پیکر اور اس کا مجسمہ وہ قرآن سے زندہ ہے۔ اے امت مسلمہ، جو حقیقت میں مسلمان ہیں وہ اپنی
تعلیم کا سب سے بہترین ذریعہ، اپنی ہدایت کا سب سے بہترین ذریعہ وہ صرف قرآن مقدس کو سمجھتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، مسلمانوں کی اکثریت اس طرف روا دوا ہے کہ ان کے گھروں میں قرآن ملے گا تو آپ کو، مگر وہ قرآن صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اور آپ نے قرآن مقدس کو صرف اتنا سمجھ لیا کہ یہ قرآن مقدس صرف طاق کی زینت کے لیے آیا ہے، یا جب کوئی انتقال کر جاتا ہے اس انتقال کرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے صرف قرآن مقدس کو سمجھا ہوا ہے، بلکہ قرآن مقدس جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد سے فراموشی کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ آج یہ امت مسلمہ اس قرآن مقدس کی حقیقت کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہو رہی ہے؟ آج کیوں پیچھے ہے؟ قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ قرآن مقدس جو آیا ہے یہ نصیحت بن کر کے آیا ہے، یہ نصیحت بن کر کے آیا ہے، وہ شفاء اور شفا بن کر آیا ہے، لیکن اس کا سب سے پہلی جو دوا بن کر کے آتی ہے یہ لما فی الصدور کے لیے شفا ہے قرآن مقدس جو دلوں کے اندر جنم لیتے ہیں۔ مرض دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جس انسان کا دل مریض ہے اس سے زیادہ مریض دھرتی پر کینسر والا بھی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آدمی کو ایک مہلک مرض لگ گیا، ہلاک کرنے والی بیماری لگ گئی جو اسے زندہ نہ رکھ سکے گی، اس کے جسم کو تباہ و برباد کر دے گی، آپ اسے مریض سمجھتے ہو کہ وہ صرف مریض ہے؟ ارے اس سے لاکھوں کروڑوں درجے خطرناک مریض وہ ہے جس کے دل میں مرض پیدا ہوتا ہے، جس کا دل گندا ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ بدقسمتی یہ ہماری کہ ہم نے اسے تیجے 10ویں 40ویں کے لیے، میت کے ایصال ثواب کے لیے، گھر کو آگ سے بچانے کے لیے، گھر کو زلزلے سے بچانے کے لیے قرآن مقدس کو رکھا ہوا ہے بس۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں اتارا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، یہ قرآن مقدس بتا رہا ہے۔ تبھی ایک شاعر نے کہا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا۔ یہ کون سا نسخہ کیمیا بتایا گیا؟ کون سا بہترین نسخہ ہے؟ یہ نسخہ کیمیا قرآن کو بتایا گیا ہے۔ قرآن نسخہ کیمیا ہے ہر ایک انسان کے لیے۔ جس انسان کے دل میں قرآن مقدس اثر انداز نہ ہو اس سے زیادہ پتھر دل کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اللہ نے موعظہ بنایا ہے۔ اس موعظہ کا معنی کیا آتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ موعظہ کے معنی آتے ہیں واعظ کرنا، نصیحت کرنا۔ قرآن واعظ ہے، قرآن نصیحت ہے۔ اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جس کے ذریعے سے دل نرم پڑ جائے۔ واعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تقریر، واعظ، نصیحت، یہ سب الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا پڑوسی، میرا بھائی، میرا خاندان والا یا کوئی انسان اگر زخمی ہے تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے میں اس کی مدد کروں۔ دنیا کا سسٹم کیسا بنا دیا گیا، جبکہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا موعظۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نصیحت قرآن کو بنا کر کے بھیجا، شفا بنا کر کے بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا، شفا لما فی الصدور بنا کر کے بھیجا، اور ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے قرآن کو بنا کر کے بھیجا۔ جتنا زیادہ دل نرم ہوگا اتنا ہی زیادہ خیر ہوگا، جتنا زیادہ دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، برادران اسلام وہی شخص سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار کہلائے گا۔
जिस शख्स का दिल नरम नहीं हो सकता, उस आदमी के अंदर कोई खैर नहीं हो सकती, वो नेक नहीं हो सकता। बिरादरान इस्लाम, वो मुफ्ती होगा, मुफक्किर होगा, पैसे वाला होगा, जमीन जायदाद वाला होगा, बच्चों वाला होगा, मकानात वाला होगा, ओहदे वाला होगा, मनसब वाला होगा, हाजी होगा, नमाजी होगा, लेकिन जिस शख्स के दिल में दूसरे भाई की परेशानी देख करके दर्द ना पैदा हो, वो जिंदगी में कभी नेक हो ही नहीं सकता। दिलों की नरमी बहुत जरूरी है एक ईमान वाले के लिए। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आज की मजलिसों में, आज की महफिलों में, आज के जलसे जुलूस में जरूरी है कि हम कुरान को आम करें। सबसे बड़ी नसीहत स्टेजों से, मस्जिदों के मिंबरों से और हमारे जगह पर जहां हम लोग दुनिया की बातें करते हैं, वहां पर भी चाहिए कि हम अपने कुरान की तालीम को फॉलो करें और लोगों से करवाएं। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान को इज्जत दें और कुरान की तालीम को इज्जत दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे के अंदर एक इस्लामी निज़ाम कायम होगा। आज पूरी कौम को जागना है तो वो सिर्फ कुरान से ही जाग सकती है। अगर तरक्की पकड़ना है तो कुरान को अव्वली नजर के सामने रखना चाहिए, इसलिए कि यही वो कुरान है जिस कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे लिए नसीहत भी है, व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, और शिफा भी है उन मर्जों के लिए जो दिलों में पनपते हैं, रहमत भी है और हिदायत का सरचश्मा भी है। इस कुरान मुक़द्दस के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया। और अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम पर खड़े होकर फरमाया था, मैं तुम्हारे पास दो भारी चीज छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ करके जा रहा हूं, दूसरा अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूं। यही कुरान मुक़द्दस है। ऐ मेरे गयूर मुसलमानों, हमें गौर करना होगा कि हमारी इज्जत और हमारी जो वक़ार था वो जो आज ज़ाया हो गया, उसकी जो मेन वजह है वो है सिर्फ कुरान को छोड़ने की वजह से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें कुरान मुक़द्दस को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी मजलिसों से, अपनी महफिलों से, अपने मिंबरों से कुरान मुक़द्दस को आम करने कराने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल